تفسیر سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے دیگر نام۔ اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے کو۔ چونکہ قرآن کریم میں سب سے پہلے یہی سورت لکھی ہے، اس لیے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ نماز میں قراءت بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ اسی کا نام ام الکتاب بھی ہے۔ جمہور یہی کہتے ہیں، البتہ حسن اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہما اس کے قائل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ کا نام ام الکتاب ہے، اور حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ آیات کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ ترمذی کی ایک صحیح حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین آخر تک یہی سورت ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، 7 مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الحمد اور سورۃ الصلاۃ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں نے صلاۃ یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھو آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی پوری حدیث تک۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کا نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے، اس لیے کہ سورت کا نماز میں پڑھنا شرط ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے جب سانپ کے کاٹے ہوئے شخص پر اس سورت کو پڑھ کر دم کیا اور وہ اچھا ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ رقیہ ہے، یعنی پڑھ کر پھونکنے کی صورت؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما اسے اساس القرآن کہتے تھے، یعنی قرآن کی جڑ، اور اس سورت کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا نام رقیہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نیز قتادہ اور ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مجاہد، عطا بن یسار اور زہری رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں یہ سورت مدنی ہے، اور یہ بھی ایک قول ہے کہ یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکے میں اور دوبارہ مدینے میں، لیکن پہلا قول ہی زیادہ ٹھیک ہے، اس لیے دوسری آیت میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، یعنی ہم نے تمہیں اے نبی 7 مثانی 7 آیتیں دہرائی جانے والی دی ہیں، واللہ اعلم۔ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول قرطبی نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ اس سورت کا نصف یعنی آدھا تو مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اور آخری آدھا حصہ مدینہ المنورہ میں نازل ہوا، لیکن یہ قول غریب و عجیب ہے۔ اس کی آیات کے بارے میں اتفاق ہے کہ 7 ہیں، لیکن عمرو بن عبید نے 8 اور حسین جعفری نے 6 بھی کہی ہیں، اور یہ دونوں قول شاذ ہیں، صحیح نہیں غلط ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورت کی مستقل آیت ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ تمام کوفی قاری اور صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمۃ اللہ علیہم کی ایک جماعت اور سابقہ بہت سارے بزرگ تو اسے سورہ فاتحہ کی ایک پوری اور مستقل آیت کہتے ہیں۔ بعض اسے اس کا جز مانتے ہیں اور بعض سرے سے اس آیت کو اس کے شروع میں مانتے ہی نہیں، جیسے کہ مدینے کے قاریوں اور فقیہوں کی یہ تینوں قول ہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اس سورت کے کلمات 25 ہیں اور حروف 113 ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التفسیر کے شروع میں صحیح بخاری میں لکھتے ہیں، ام الکتاب اس سورت کا نام اس لیے ہے کہ قرآن کریم کی کتابت اسی سے شروع ہوتی ہے اور نماز کی قرات بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ چونکہ تمام قرآن کے مضامین اجمالی طور پر اس میں ہیں، اس لیے اس کا نام ام الکتاب ہے، اور عرب کی عادت ہے کہ ہر ایک جامع کام اور کام کی جڑ کو جس کی شاخیں اور اجزاء اسی کے تابع ہوں ام کہتے ہیں۔ دیکھیے ام الراس وہ اس جلد کو کہتے ہیں جو دماغ کی جامع ہے، اور لشکری جھنڈے اور نشان کو بھی جس کے نیچے لوگ جمع ہوتے ہیں ام کہتے ہیں۔ شاعروں کے شعروں میں بھی اس کا ثبوت پایا جاتا ہے۔ مکے کو ام القریٰ کہنے کی بھی یہی وجہ ہے کہ وہ سب سے پہلے ہے اور سب کا جامع ہے، زمین وہیں سے پھیلائی گئی ہے۔ چونکہ اس سے نماز کی قرات شروع ہوتی ہے اور قرآن کے لکھنے کے وقت بھی صحابہ نے اسی کو پہلے لکھا، اس لیے اسے فاتحہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا ایک صحیح نام 7 مثانی بھی ہے، اس لیے کہ وہ بار بار نماز میں پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں اسے پڑھا جاتا ہے، اور مثانی کے معنی اور بھی ہیں جو انشاءاللہ تعالی اپنی جگہ بیان ہوں گے، واللہ اعلم۔ مسند احمد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ کے بارے میں فرمایا، یہ ام القرآن ہے، یہی 7 مثانی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے۔
مسند احمد کی ایک دوسری حدیث میں ہے یہی ام القرآن ہے، یہی فاتحۃ الکتاب ہے اور یہی سبع مثانی ہے۔ تفسیر مردویہ میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین کی 7 آیات ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ان میں سے ایک آیت ہے، اسی کا نام سبع مثانی ہے، یہی قرآن عظیم ہے، یہی ام الکتاب ہے، یہی فاتحۃ الکتاب ہے۔